آج تو میرا موضوع میں نے جو سوچا تھا آپ کے سامنے ہم نے غسل کے طریقے بیان کیے۔ غسل کے طریقے اس لیے بیان کیے کہ اب مسئلے کی کتاب جب مطالعہ کریں گے تو پہلے آتا ہے تو اس سے پہلے غسل، وضو، اس کے بعد پھر نماز کا بیان ہوتا ہے، تاکہ انسان غسل کی جو نماز کی جو شرائط ہیں وہ غسل سے ہیں۔ غسل ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو ان کی نماز، روزہ اور باقی عبادتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم نے آپ کو پہلے غسل کا سنایا، اور میرا خیال تھا کہ اب اس بیان کے بعد جو بھی باتیں ہوں گی وہ نماز کے بارے میں ہوں گی۔ دیکھیے، ہر جگہ اور ہر اسکول یا مدرسہ یا کالج کا ایک سسٹم ہوتا ہے، وہاں کا اصول اور وہاں کا نصاب لکھا ہوا رہتا ہے، اور وہاں کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ وہاں کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے۔ کہیں آپ چلے گئے اور وہاں کا سسٹم کچھ اور بنا ہوا ہے اور اس کے خلاف آپ نے ادھر ادھر کام کیے تو لوگ آپ کو گھور گھور کے دیکھیں گے، کہیں گے کہ یہ نیا آدمی تو نہیں آ گیا۔ میں سچ کہتا ہوں کہ مجھے بولنے کا یا تقریر کرنے کا آپ کے سامنے شوق نہیں ہے۔ میرا شوق یہ تھا کہ میں ہفتے میں ایک دن کوئی بات آپ کو سناؤں، اور اس میں سے 10 میں سے اگر ایک بات کو سمجھ لے اور مان لے تو میرا اور میرے والد محترم کا نجات کا ذریعہ بن جائے، اور آپ لوگوں میں سے جس نے میرا ساتھ دیا، پڑھنے لکھنے میں حوصلہ بڑھایا، اس کا بھی اس میں ثواب کا حصہ ہو جاتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے مسجد کا ایک ماحول بنایا کہ کوئی بھی آدمی آئے، جیسے اور جگہ پر ہوتا ہے۔ ہم آمباڑی کے اندر 8 سال نماز جمعہ ادا پڑھائے، اور 5 وقت کا نماز کا بھی ذمہ داری تھا، وہاں پر بھی یہی تھا۔ اور الحمدللہ جب یہ سسٹم جاری رہا تو مسلموں کی تعداد بڑھتا ہوا نظر آیا، اور یہاں تک کہ دوسری منزل سے لے کے تیسری منزل تک بھی آدمی ہو گیا۔ کوئی آدمی جمعہ پڑھا ہوگا تو دیکھا ہوگا، اور نیا آدمی جب آتا تھا تو وہاں کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ اگر آپ مسجد کے اندر پہلے آتے ہیں، اذان کے بعد آ جاتے ہیں، یا امام صاحب نہیں ہے مسجد کے اندر، یا باتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو جمعہ کا دن مبارک دن ہے، بیٹھ کر کے تسبیحات پڑھیں، قرآن پڑھنا نہیں جاتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کریں، ہے نا، یا پھر نہیں تو سیکھنے سکھانے میں وقت کو لگائیں کہ بھائی آپ کچھ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہیں، چلو دونوں ساتھی مل کے بیٹھتے ہیں اور سیکھنے سکھانے میں ٹائم لگائیں۔ جب میری بات کو تھوڑا توجہ دیں کہ آپ مسجد میں پہلے آ گئے، اصل کہ آپ مسجد میں تقریر نہیں ہو رہی ہے، ہر روز تقریر ہوتا تھا، آج کسی وجہ سے تقریر نہیں ہو پایا، تو ہم میں سے یہ خیال ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے نماز پڑھنا نہیں آتا، مجھے غسل کرنا نہیں آتا، یا مجھے اور ارکان نہیں آتے، ہمارے فلاں صاحب جانتے ہیں، اس میں سیکھنے سکھانے میں لگا دیے۔ چل نماز پڑھنا آ جاتا ہے تو تسبیح بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نہیں تو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا، کچھ بھی کرنا نہیں آتا، خدا کی قسم آپ قرآن کو کھولیے اور قرآن میں جو سطریں لکھی ہوئی ہے اس میں انگلی پھیرائیے، پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ پھر آپ کا جب مسجد کا جو ٹائم ہے کہ اب سنت کا ٹائم ہو گیا، اب کتابیں بند کر دیجئے۔ شہروں کے اندر آپ جمعہ پڑھے ہوں گے، دیکھے ہوں گے، لوگ کتاب پڑھتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب امام صاحب نہیں ہیں، کسی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے، لوگ پھر کھڑے ہو کے آپ سنت پڑھتے ہیں۔ جب خطبہ کا ٹائم ہوتا ہے تب تو تعجب کرتے بھی کیوں کہ نہیں، مسجد کا یہ ٹائم بنا ہوا ہے۔ اس وقت لوگ عبادت میں مشغول تھا، اب سنت کا ٹائم اب ہوا، اب وہ سنت پڑھ رہے ہیں۔ تو اس چیز پر ہم لوگ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کیا ہوتا ہے، اس میں جھجک ہو جاتا ہے کہ سر سنت پڑھتا ہے اور بات کرنے میں، اور خود بھی آپ کا ذہن بھی نہیں رہے گا نا، نماز میں آپ کا ذہن بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے۔ میرے بھائی، ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں اپنے اصل موضوع پر آتا ہوں، اور یہ 5 منٹ کے اندر آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ انسان 70 سال تک نماز پڑھتا ہے، 70 سال تک، لیکن ایک بھی نماز کی قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اور کیوں نہیں ہوتا ہے؟ پھر نتیجہ کیا ہوگا ایسے نمازی کا کہ یہ کچھ بھی دنیا کے اندر کریں گے، جائز ناجائز حلال حرام کچھ بھی یہ کر سکتا ہے، کیونکہ قرآن اعلان کرتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے شک بے حیائی سے، برائی سے، بد کلامی سے، بدگوئی سے، لغوی باتوں سے نماز روک دیتی ہے، لیکن ہماری نماز ہمیں برائی سے نہیں روک رہتی۔
ہماری نماز ہمیں گالی سے نہیں روک پاتے ہیں، ہماری نماز بد کلامی سے نہیں روک پاتے ہیں، ہم نماز پڑھتے پھر بھی نہ جانے جو باتیں کر لیتے ہیں، نماز پڑھتے پھر بھی چوری کی باتیں ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی نشہ بازی کی باتیں ہو رہی ہے، تو کیوں اس کو پتہ چلا کہ ہماری نماز ویسے نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم نے نماز کے پہلے شرائط تو غسل کا بتایا کہ ہمیں غسل کرنے کے لیے پہلے سیکھنا چاہیے کہ غسل کیسے ہوتا ہے۔ غسل کے بعد جو نماز ہمیں پڑھنی ہے، کہ آج عام غلطی یہ ہے، آپ فضائل اعمال کے اندر جب تعلیم میں بیٹھتے ہیں تو سنے ہوں گے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور ابھی رکوع کرتا ہے، رکوع سے سیدھا بھی کھڑا نہیں ہوتا، فوراً سجدے میں چلے جاتا ہے، ابھی سجدہ کرتا ہے پورا سجدہ پورا نہیں ہوتا، بیٹھ نہیں پاتا ہے اور فوراً دوسرا سجدہ میں چلا جاتا ہے۔ اکابر کہتے ہیں کہ اس کا ایک ہی سجدہ ادا ہوتا ہے، دوسرا سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ جب ایک سجدہ ادا ہوتے ہیں تو آپ کے ایک واجب چھوٹ جاتے ہیں، تو ہمیں صرف اگر بھول سے ایسا ہو جاتا ہے تو سجدہ سو کرنا پڑے گا، اگر ہمیشہ ہمارا معمول ہی ایسا ہے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے ہم سجدہ سو بھی نہیں جانتے ہیں کہ سجدہ سو کس کو کہتے ہیں؟ تو میرے بھائی اب نماز کے فرائض اور واجبات اور سنن تو ہم آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن یہ 2 منٹ کے اندر ہم نماز کو تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ ہم جب مسجد کے اندر ہو یا مصلی میں ہوں یا گھر کے اندر جہاں بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر عورتیں نماز پڑھتی ہیں، میرے خیال ہے کہ عورتوں تک یہ آواز جانی چاہیے کہ عورتیں اگر نماز پڑھتی ہیں تو کندھے تک ہاتھ دوپٹہ کے اندر ہی رکھیں، ساڑی کے اندر ہی رکھیں اور ہاتھ سیدھا کھڑا کریں۔ بہت ساری ہماری ماں بہنیں ہیں، آپ امتحان لے سکتے گھر میں جا کر کے، ایسی نیت کرتی ہیں سیدھا ہاتھ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، تھوڑا جھکیں اور یہاں تک، اور مرد سیدھا ہاتھ، دیکھیے ٹیٹ نہیں ہونا چاہیے ہاتھوں کے اندر۔ پہلے آپ مصلی کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں آپ کا پیر سیدھا ہونا چاہیے۔ ہمارے کتنے ساتھی کھڑے ہوتے ہیں پیر ایسے کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو گئے۔ آپ کا یہ چیز جب قبلہ کی طرف نہیں ہوتا ہے اور نیت آپ نے کیا کیا کہ ہمارا رخ کعبہ شریف کی طرف، تو آپ کا رخ کہاں ہے کعبہ شریف کی طرف؟ ایک اتر جانب ہے ایک دکن جانب ہے، تو کیسے نماز ہماری ہوتی ہے؟ اس لیے ہماری نماز ٹھیک نہیں ہوتے۔ ہماری نماز سب سے پہلے پیر کی انگلیاں سیدھا ہونا چاہیے، ایک دم سیدھا قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور جب آپ سیدھے کھڑے ہو گئے، آپ کا سینہ کعبہ شریف کی طرف ہو گیا، تو آپ ان ہاتھوں کو ہے نا اپنے حال پر چھوڑ دیں، اس حال پر چھوڑے گا۔ ایسے کریں گے تو یہ پھر پیچھے ہو جائے گا۔ آپ اپنے حال پر جب چھوڑ دیں گے، یعنی جیسے ہاتھ رہتا ہے چھوڑ دیں گے تو یہ قبلہ طرف جھک جائیں گے، اور کہاں تک اٹھائیں گے؟ یہ کان کے لوگ تک۔ اب اٹھا کر کے اللہ اکبر کہیں گے اور یہاں پر مانیں گے۔ اب جس مسائل کے ماننے والے ہیں، جس امام کو مانتے ہیں، ہمارے یہاں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 2 انگلی سے اور یہ 3 انگلی اوپر میں رہیں گے، اب یہاں پر اس کو باندھتے ہیں۔ باندھنے کے بعد اب کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ پوری دعا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ پڑھنا پڑے گا، بسم اللہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھیں گے۔ ہم نماز بتلا رہے ہیں، بہت سارے ساتھی نہیں پڑھتے، ہم دیکھ رہے ہیں اس چیز کو، تب ہم اس چیز کو بول رہے ہیں اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب جب سورہ فاتحہ آپ کا پورا ہو گیا تو آپ پھر آمین بھی کہیے، چاہے اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں کس کے پاس، امام صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ آمین کہہ دیجئے۔ جو سورت پڑھیں گے وہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے۔ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آمین کہیے، آمین کرنے کے بعد پھر بسم اللہ پڑھیے، پھر دوسرا سورت پڑھیے، جو سورت آپ کو اچھا یاد ہو، بہترین یاد ہو۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن آپ پڑھیے، جہاں یاد ہو اچھا یاد ہو۔ اس کے بعد آپ رکوع جاتے ہیں نا، پورا سیدھا رکوع جائیے۔ ہمارے لوگ رکوع جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، پورا سیدھا کا مطلب آپ کا سر اور ایک کمر برابر ہونا چاہیے اور یہ پیر ایک دم سیدھا ہونا چاہیے۔ ان کو آپ کیسے پکڑیں گے؟ یہ انگلی جیسے ہم کسی چیز کو پکڑتے ہیں نا، آپ ایسے اس کو پکڑ لیجئے بہترین سے، اور ایک دم سیدھا ہو جانا چاہیے۔ آپ کی نگاہیں پیر کی انگلیوں پر ہونا چاہیے۔ آپ کا رکوع ہوا، اور جب آپ کھڑے ہوتے ہیں رکوع سے، رکوع میں کیا پڑھیں گے؟ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، اور جب رکوع سے کھڑے ہوں گے تو کیا پڑھیں گے؟ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ اتنا بولیں گے تو کتنا ٹائم لگا بتائیے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ میں چلے گئے۔ آپ کا رکوع نہیں ہوا بھائی، نہ رکوع ہوا نہ نماز ہوئی، نماز ختم ہو گئی، آپ کی برباد ہو گئی نماز۔ آپ نے قوما نہیں کیا، واجب ہے یہ، سجدہ کا واجب ہو جاتا ہے اگر جلدی بازی میں ایسے کریں گے۔
हमको सीधा खड़ा होना चाहिए, सीधा समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द भी पढ़ना। इतना टाइम लगा। उसके बाद आप जब सजदे में जाते हैं ना, हमारा कुछ साथी हैं ऐसे चले जाते हैं सजदे में। हकीकत है कि नहीं है? देखिए चीज़ समझने की और सीखने की है ना। बस यहाँ से हुआ वहीं से हाथ रखना शुरू कर देते हैं। सजदा का तरीका है कि आप सीधा बैठे, सीधा बैठे, सीधा। आप जब नमाज का मश्क करेंगे तो आप सीधा बैठिए, सीधा, है ना। सीधा बैठने के बाद हमारा पैर का टुकना लगेगा, फिर हाथ रखेंगे, फिर क्या कहते हैं नाक रखेंगे, फिर पेशानी रखेंगे। उसके बाद आप इत्मीनान के साथ सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़िए, 4 मरतबा पढ़िए, 5 मरतबा पढ़िए या 7 मरतबा पढ़िए। अल्लाह आपको जितना तौफीक दे, कम अज़ कम 3 मरतबा पढ़ना है।